قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور۔ آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں تہمت لگائی منافقین نے۔ اس واقعے کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ افک کہتے ہیں کسی پر تہمت لگانے کو۔ اس واقعے کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ اس کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود بیان کیا ہے، یعنی یہ واقعہ سیدہ عائشہ خود بیان کرتی ہیں، اور صحیح بخاری میں یہ روایت موجود۔ یہ ایک ہی روایت میں آپ کے سامنے لایا ہوں، اس کے اندر کوئی دوسری روایات مکس نہیں کی گئی۔ صحیح بخاری کی روایت 4141 نمبر روایت ہے۔ اب دیکھیے گا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول جب سفر پر جاتے آپ قرآن اندازی کیا کرتے تھے، تو اس غزوہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اندازی ڈالی تو میرا نام نکلا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں چلی گئی۔ اب لڑائی وغیرہ ہو گئی، غزوہ وغیرہ ہو گیا، جب ہم واپس آ رہے تھے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، یعنی لوگ رکتے ہیں، آپ قضائے حاجت کے لیے جاتی ہیں۔ جب قضائے حاجت سے آپ واپس آتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ہار جو ہے وہ وہاں پر گر گیا ہے، تو آپ اپنا ہار تلاش کرنے کے لیے واپس چلی جاتی ہیں۔ اب ہار سیدہ عائشہ کا اسی سفر میں تھا، اور سیدہ عائشہ اللہ کے رسول کے ساتھ اسی سفر میں تھی بنو مستلق میں، تو اس لیے علماء نے کہا یہ دونوں واقعہ اسی سفر کے ہی ہیں، آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، تیمم والا واقعہ بھی اور یہ والا واقعہ بھی۔ کہتی میں ہار تلاش کرنے کے لیے چلی گئی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جو خواتین ہوتی تھیں ان کے لیے ایک ہودج ہوتا تھا جس کے اندر وہ بیٹھتی تھیں، اور اس کو اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھا جاتا تھا، وہ سارا بند ہوتا تھا، اس میں نظر نہیں آتا تھا، اور پتہ ہوتا تھا کہ یہ خواتین کے لیے ہے، یعنی پردے کا انتظام ہوتا تھا۔ مرد حضرات کھلے عام بیٹھتے تھے اونٹ کے اوپر، لیکن عورتیں جو ہیں وہ ہودج کے اندر اس کو ہودج کہتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا، جس کو ہم آج کل کیا ڈولی کہہ سکتے ہیں نا، اس کو جس طرح وہ ڈولی اٹھاتے ہیں، تو وہ اٹھاتے تھے، اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھتے تھے، اونٹ کو اٹھا دیتے تھے۔ کہتی ہیں کہ میری عمر بڑی چھوٹی تھی، حدیثۃ السن، میری عمر چھوٹی تھی، ابھی اس وقت حضرت سیدہ کی عمر ہوگی 14-15 سال، 13-14 سال ہوگی، میرا اتنا کہتی وزن نہیں تھا، میں ہار تلاش کر رہی ہوں، پیچھے سے اعلان ہوا لشکر کوچ کرنے لگا ہے، تو جو لوگ ہودج کو اٹھانے پر مأمور تھے انہوں نے جب ہودج کو اٹھایا تو ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ میں ہوں یا نہیں ہوں، کیونکہ میرا وزن کم تھا، انہوں نے اٹھا کر اسی طرح اونٹ کے اوپر رکھ دیا، اونٹ کھڑا ہوا اور لشکر چل پڑا۔ کہتے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے، حضور بھی ہیں، اللہ کے رسول کو بھی نہ پتہ لگا۔ سیدہ کہتی ہے میں اپنا ہار تلاش کر رہی تھی، اتنے میں جب میں واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، لشکر دور جا چکا ہے، اتنا دور کہ ان کو نظر بھی نہیں آیا۔ کہتی میں نے کیا سوچا، میں نے کہا چلے میں ادھر ہی بیٹھ جاتی ہوں، انا جالسہ، میں ادھر ہی بیٹھ گئی، اور میں نے سوچا کہ جب ان کو میں نہیں ملوں گی تو یہ واپس آئیں گے، مجھے لینے کے لیے واپس آ جائیں گے جب ان کو پتہ لگے گا۔ کہتی میں بیٹھ گئی، غلبتنی عینی، تو میری آنکھ مجھ پر غالب آ گئی، فنمت، تو میں سو گئی، میں وہاں پر بیٹھی بیٹھی لیٹ کر سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت صفوان بن معطل السلمی صحابی رسول ہیں، ان کی ڈیوٹی تھی کہ آپ نے نا پیچھے پیچھے آنا ہے، آخر میں اگر کوئی چیز گر جائے لشکر کی، کوئی پیچھے رہ جائے تو اس کو اٹھا کر آپ لے آنا، ان کی ڈیوٹی تھی پیچھے۔ یہ ایک اونٹ تھا ان کے پاس، یہ آ رہے ہیں، انہوں نے آ کر دور سے دیکھا ہوگا کہ کوئی خاتون ہے یا کوئی شخص ہے وہاں پہ لیٹا ہوا ہے، تو جب قریب آئے تو انہوں نے سیدہ عائشہ کو پردے کے احکام سے پہلے دیکھا ہوا تھا، ابھی تک پردے کے احکام آ چکے ہیں، سیدہ زینب کی شادی پر پردے کے احکام آ گئے ہیں، میں نے یہاں پر نہیں میں لا سکا، سیدہ زینب کی شادی سورہ احزاب کے اندر پردے کے احکام آ چکے ہیں۔ کہتی ہیں کہ حضرت صفوان نے مجھے پردے سے پہلے دیکھ رکھا تھا، جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا، میں سو رہی تھی، تو ان کے منہ سے اونچی آواز میں نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب کوئی صدمہ پہنچے تو سنت یہی ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ سیدہ پیچھے رہ گئی ہیں، اکیلی ہیں، تو میں نے ان کی یہ آواز سنی انا للہ، میں فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور میں نے اپنا پردہ کر لیا۔
کہتے ہیں حضرت صفوان سمجھ گئے کہ میں پیچھے رہ گیا. حضرت صفوان نے اپنا اونٹ نیچے بٹھایا. کہتی ہیں میں اونٹ پر بیٹھی اور حضرت صفوان نے اونٹ کو چلانا شروع کر دیا. کہتی ہیں میں نے حضرت صفوان کے منہ سے صرف ایک ہی لفظ سنا تھا, کیا؟ اس کے علاوہ حضرت صفوان نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی, کوئی کلام نہیں کیا. کیا بات ہے, کیوں رہ گئیں, کیا مسئلہ, کوئی بات نہیں کی. وہ بھی حیادار تھے. سیدہ نے بھی کوئی بات نہیں کی. کہتی ہے میں اونٹ پر بیٹھی اور ہم چل پڑے. تھوڑا سا آگے گئے ہیں تو ہم نے لشکر کو پا لیا اور ہم لشکر میں شامل ہو گئے. کہتے جب ہم لشکر میں شامل ہو گئے تو اب منافقین کو وہ تو موقع تلاش کرتے تھے, تو عبداللہ بن ابی نے یہ شوشہ اٹھایا اور خسر پھسر شروع کر دی کہ یہ دونوں جو ہیں وہ اکیلے آ رہے ہیں پیچھے سے. کہتے ہیں یہ اب پروپیگنڈا اوپر ہو, منافق اوپر ہو, عبداللہ بن ابی جیسا ایسا پروپیگنڈا کریٹ کرتا تھا کہ شریف آدمی بھی جو ہے نا اس پروپیگنڈے کے اندر آ جاتے تھے, اور اس کا جواب بھی نہیں ہوتا تھا کسی کے پاس کہ اس کو کیا جواب دینا ہے. آہستہ آہستہ یہ باتیں جو ہے وہ مدینہ کے اندر پھیلتی رہیں. کہتے ہیں ہم مدینہ میں واپس آ گئے, مجھے نہیں پتا ان چیزوں کا کیا باتیں ہو رہی ہیں کیا نہیں ہو رہی ہیں, لیکن آہستہ آہستہ باتیں پھیلتی رہیں. 3 مسلمانی, سیدہ عائشہ خود فرما رہی ہیں 3 صحابہ کرام بھی اس پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے. یعنی ہم کہہ سکتے 3 شریف آدمی بھی اس پروپیگنڈے میں شریک ہو گئے. ان کے نام یہ حسان بن ثابت, یہ اللہ کے رسول کے نعت خواں ہیں, عام صحابی نہیں ہے, بڑے صحابہ میں سے شمار ہوتا ہے ان کا. ایک ہے مستح بن اساسہ, ان کا آگے تعارف آئے گا. اور ایک ہے حمنہ بنت جہش, 2 مرد ہیں ایک خاتون ہے. حمنہ بنت جہش زینب بنت جہش کی بہن ہے, مسلمان ہے, مومنہ ہے, اولین مسلمانوں میں سے ہیں. لیکن پروپیگنڈا ایسا تھا, انداز ایسا تھا کہ یہ 3 شریف صحابہ کرام بھی اس کے اندر اور انہوں نے بھی کھلے عام جو ہے نا وہ حضرت عائشہ کے بارے میں تہمت لگا دی. بس ان کے علاوہ باقی نہیں تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب مدینہ میں آ گئی مجھے تھوڑا سا بخار سا ہو گیا, میں تھوڑی سی بیمار ہو گئی. 1 مہینہ میں بیمار رہی. کہتے مجھے نہیں پتا لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. ہاں ایک چیز میں نے دیکھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رویہ پہلے میرے ساتھ ہوتا تھا وہ نہیں ہے, تھوڑی سی تبدیلی آ گئی. تبدیلی کیا آئی؟ کہتی اللہ کے رسول آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کئی فتیکم, تم کیسی ہو؟ میں کہتی ہوں کہ میں ٹھیک ہوں. کہتے بس یہ پوچھ کر حضور چلے جاتے. لیکن وہ پہلے جو لطف و کرم تھا, بیٹھتے تھے, بات چیت کرتے تھے, محبت کا اظہار کرتے تھے, وہ نہیں ہے. کہتے مجھے تھوڑا تھوڑا تو محسوس ہوا کہ, لیکن مجھے پتہ ہی نہیں تھا, گھر میں رہنے والی عورت, گھریلو خاتون, باہر کیا باتیں ہو رہی. نہیں, 1 مہینہ پورا گزر گیا. کہتی پھر ایک دن میں قضائے حاجت کے لیے گئی ام مستح کے ساتھ, مستح بن اساسہ کی والدہ کے ساتھ. مستح پیچھے ہم نے نام پڑھ لیا نا, جنہوں نے تہمت لگایا تھا, ان کی والدہ. تو مستح کی جو والدہ ہیں وہ سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ زاد ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں. اور مستح بھی آپ کا بھتیجا یا بھانجا لگتا ہے. اور یہ غریب شخص تھے, مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خرچہ دیا کرتے تھے, خرچہ دیا کر منتھلی ماہانہ راشن خرچہ دیا کرتے تھے ان کو. لیکن شریف آدمی پروپیگنڈے میں آ گیا. اللہ کے حضرت ابوبکر ان کو دیا کرتے تھے, پھر بھی انہوں نے تہمت لگا دی. تو ام مستح کے ساتھ سیدہ عائشہ کا بڑا گہرا تعلق تھا. کہتی میں اور ام مستح ہم دونوں قضائے حاجت کے لیے باہر گئے, جبکہ مدینہ میں گھروں کے ساتھ باتھ روم نہیں ہوا کرتے تھے. سیدہ عائشہ فرماتی لوگ اس کو ناپسند کیا کرتے تھے. ہم جب باہر گئے قضائے حاجت سے واپس آ رہے تھے تو ام مستح کا پاؤں پھسلا اور ان کے منہ سے نکلا تعیسا مستح, مستح برباد ہو جائے. اپنے بیٹے کے بارے میں انہوں نے کہا مستح برباد ہو جائے. کہتے میں نے ان کو سنبھالا اور میں نے کہا اتسبینا رجلا شاہد بدرا, ام مستح کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ایک ایسے شخص کو برا کہہ رہی ہیں جو بدر میں حاضر ہوا تھا, جو اہل بدر میں سے ہے. اب آپ کو اور اندازہ ہوگا مستح کن میں سے ہیں؟ بدری صحابہ میں سے ہیں. اور بدری والوں کے بارے میں کیا اللہ کے رسول, اللہ نے کہا کہ اے معلوم آشیت, تم جو مرضی کر لو, میں نے تمہیں معاف کر دیا. اچھا, اب
حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں آپ اسے کیوں برا کہہ رہی ہیں, وہ تو اہل بدر میں سے ہے. تو کہنے لگی الم تسمعی ما قال, عائشہ تجھے نہیں پتا وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا کیا کہتا ہے وہ؟ کہتی ام مستح نے مجھے بتایا کہ لوگ تو یہ باتیں کر رہے ہیں تمہارے بارے میں. کہتی پھر مجھے جب پتا لگا تو فَأَرَدْتُ مَرَضَا عَلَى مَرَضِي فَازْدَدْتُ, کہا پھر جو میری بیماری تھی نا وہ میری بیماری اور زیادہ بڑھ گئی. جو 1 مہینے سے میں پہلے تھوڑی سی بیمار تھی اب وہ بیماری میری بڑھ گئی. کہتے اب مجھے پتا لگا, اب میں نے اندازہ لگایا کہ اچھا اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہے, کم ہے میرے ساتھ, وہ والا نہیں ہے. اب اللہ کے رسول کہتے میرے پاس آئے نا, جب پوچھا کیف تیکم, کیسی ہو, تو میں نے کہا اللہ کے رسول اتأذن لی ان آتی ابویہ, آپ مجھے اجازت دیں میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا چلی جاؤ. اچھا پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. اب کہتی ہیں میں نے اچھا اللہ کے رسول نے بھی نہیں کہا جا چلی جا, پہلے نہیں کہا آپ نے, جب انہوں نے اجازت مانگی تو حضور نے کہا ٹھیک ہے آپ کی, اگر آپ چاہتی ہیں تو آپ چلی جائیں. کہتی میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں اپنی امی کے پاس جاؤں اور جا کر پوچھوں صحیح بات کیا ہو رہی ہے, مدینہ میں یہ پروپیگنڈا کیا ہو رہا ہے, اب اس گھر میں تو مجھے معلومات نہیں ملیں گی. تو میں نہ اپنی والدہ کے پاس گئی, اللہ کے رسول نے اجازت دی. جب میں پہنچی نا تو میں نے پوچھا یا امتا ماذا یتحدث الناس, امی جان, ان کی والدہ کا نام تھا ام رومان, امی جان یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں میرے بارے میں. اب دیکھیں ایک ماں کا اپنی بیٹی کو دلاسا دینا اس کنڈیشن کے اندر, انہوں نے یہ انداز اپنایا سمجھانے کے لیے. حضرت سیدہ عائشہ کو کہنے لگی بیٹا دیکھو یہ عام سی بات ہے, اگر کوئی بچی خوبصورت ہو اور اس کا شوہر اس سے محبت کرتا ہو اور اس کی سوکنے بھی ہوں, اور وہ جو شوہر ہے نا وہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہو, تو سوکنے جو ہے نا وہ ایسی باتیں کر کے اس کو پریشان کرتی ہیں. تو جان دیکھ رہا اپنے دماغ پر اتنا اس کو نا سوار نہ کرو. یہ حضرت ام رومان نے ان کو تھوڑا سا دلاسا دیا. کہنے لگی سبحان اللہ. میں نے کہا سبحان اللہ, لوگ میرے بارے میں واقعی میں باتیں کر رہے ہیں. پھر فرماتی ہیں میں ساری رات روتی رہی حتی اصبحت, ساری رات کہتی میں روتی رہی, میرے آنکھوں سے آنسو ختم نہیں ہو رہے تھے اور میری آنکھوں میں نیند بھی نہیں تھی. میں جاگتی رہی, ساری رات سوتی رہی. حتی اصبحت, اب کی میں جب صبح ہوئی تب بھی میں رو رہی تھی. کہتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت اسامہ بن زید کو بلایا اپنے پاس. زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ, چونکہ حضور کے اہل بیت میں سے ہیں, قریبی ہیں, دونوں کو بلا کر نا میرے بارے میں مشورہ کیا. حضرت علی سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے سیدہ کے بارے میں, عائشہ کے بارے میں. حضرت اسامہ سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے. تو کہتی ہیں کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اہلک ولا نعلم الا خیرا. حضرت اسامہ نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کے گھر والے ہیں, ہم نے تو ان میں ہمیشہ خیر دیکھی ہے, حضور کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ پریشان نہ ہو. حضور نے حضرت علی سے کہا لیا آپ کیا کہتے ہیں. تو حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ لم یزیق اللہ علیک والنساء سواها کثیر وسل الجاریہ. اللہ کے رسول آپ کو خواتین کی کمی نہیں ہے, اللہ رب العالمین نے آپ کو اجازت دی ہے, آپ جس سے مرضی نکاح کر سکتے ہیں. اللہ کی طرف سے اجازت ہے اللہ کے رسول, جتنے مرضی نکاح جس سے مرضی نکاح کر سکتے ہیں. تو حضور آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں, آپ کسی اور سے شادی کر لیں, آپ کے لیے کوئی خواتین کی کمی تو نہیں ہے. اچھا اگر آپ نے تصدیق کرنی ہے نا تو آپ سیدہ عائشہ کی کنیز کو بلائیں, وہ ساتھ رہتی ہیں ان کو پتا ہوگا. تو سیدہ عائشہ کی کنیز ہیں, بڑی معروف ہے, بریرہ, بڑی مشہور ہے, ان کی روایت بھی بڑی مشہور ہے, سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہا. حضور نے ان کو بلایا, کہا آئی بریرہ حل رأیتی من شیء یریبکی, بریرہ تو نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہو جو تجھے شک میں ڈالتی ہو. اب سوال کا انداز دیکھیں, شیء کوئی ایسی چیز دیکھی ہو, یریبکی جو عائشہ کے کردار کے بارے میں تجھے شک میں ڈالتی ہو, تو ساتھ رہتی ہے. فرماتی ہیں والذی بعثک بالحق ما رأیت علیہا امرا قد اغمسہ. اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں نے اس بچی کے اندر کوئی عیب نہیں دیکھا, صرف یہ ہے وہ چھوٹی ہے. یہ حضرت بریرہ بڑی عمر کی ہیں, عائشہ نا ذرا چھوٹی ہے, میں نے اس کے اندر جو کمی دیکھی نا وہ صرف اتنی ہے کہ وہ آٹا گوندتی ہے اور آٹا گوند کر خود سو جاتی ہے, ایک بلی آتی ہے اور آٹا کھا کے چلی جاتی ہے. بس یہ ابھی تو وہ بچی ہے چھوٹی سی,
ابھی اس کو ان چیزوں کا اندازہ ہی نہیں ہے، اس کو تو آٹے کی حفاظت کا نہیں پتا ابھی، بس اتنی انہوں نے بات کی کہ اللہ کے رسول اس سے زیادہ تو کوئی نہیں ہے، ان کے اندر خیر ہے۔ اچھا حضور نے مشورہ کر لیا، پروپیگنڈا بڑھ رہا ہے، باتیں بڑھ رہی ہیں، اچھا ایک ماہ آپ دیکھیں وہی بھی نہیں آئی، اللہ رب العالمین نے وہی بھی نازل نہیں کی، پورے مدینہ میں یہ فضا ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، اللہ کے رسول اپنی جگہ پریشان ہے، سیدہ عائشہ اپنی جگہ پریشان ہے۔ حضور نے ایک اور عمل کیا، آپ نے کہا چلو صحابہ کرام سے بات کرتے ہیں۔ حضور ممبر پر تشریف لائے، مسجد نبوی میں آپ ممبر پر آئے، آپ نے کہا یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کے گروہ، من یعذرنی من رجل، کون ہے جو مجھے اس شخص سے نجات دلائے گا، قد بلغنی عنہ اذاہ فی اہلی، جو میرے گھر والوں کے معاملے میں مجھے اذیت دے رہے ہیں، اس بندے کو کون نپٹے گا اس بندے سے؟ پھر کہا واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، میں نے اپنے گھر والوں میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، ہمیشہ اس میں خیر دیکھی۔ اور جس مرد کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں، صفوان بن معطل کے بارے میں یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، ما علمت علیہ الا خیرا، میں نے صفوان میں بھی ہمیشہ خیر ہی دیکھی ہے۔ وما يدخل على اہلی الا معی، وہ میرے بغیر میری عدم موجودگی میں کبھی میرے گھر نہیں آیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں اللہ کے رسول، یہ اوفینسو میرے خیال میں آپ کو سٹیٹمنٹ لگ رہی ہوگی، دفاعی سٹیٹمنٹ ہے، ڈیفینس کر رہے ہیں اللہ کے رسول اپنا، اپنی بیوی کا، اپنے گھر والوں کا۔ کون کر رہا ہے ڈیفینس؟ اللہ کے، جس پر صبح شام جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں۔ آپ اس حد تک تھے اس وقت کہ آپ کو اپنا ڈیفینس کرنا پڑ رہا تھا، اپنا دفاع کرنا پڑ رہا تھا، آپ کہہ رہے تھے بھائی میرے گھر والوں میں یہ چیز نہیں ہے۔ اچھا اب حضور کی یہ جذبات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات، جب آپ نے یہ بات کی نا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم صحابی ہیں، اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتے تھے، حضور کی یہ کنڈیشن دیکھ کر نا برداشت نہیں کر سکے، کھڑے ہوئے کہا انا یا رسول اللہ، کہا اس بندے سے حضور میں نپٹوں گا، اگر وہ ہے اوس میں سے، اگر وہ ہے اوس میں سے، یعنی ان کا اپنا قبیلہ نہیں، اوس ہے دوسرا قبیلہ، اگر وہ اوس میں سے ہے، اللہ کے رسول ضربت عنقہ، میں اس کی گردن اتار دوں گا، اور اگر وہ ہے ہمارے اندر میں سے یعنی خزرج میں سے، اللہ کے رسول تب بھی ہم اس کی گردن اتار دیں گے۔ یعنی جذبات میں انہوں نے کیا کہہ دیا، اوس میں سے ہو تب بھی میں اتاروں گا گردن، خزرج میں سے ہو تب بھی میں اتاروں گا گردن۔ اچھا شیطان کو موقع مل گیا، شیطان نے جو دوسرا قبیلہ تھا یعنی خزرج والا، اچھا ہاں وہ اوس میں سے تھے، یہ خزرج میں سے، اب دوسرا جو قبیلہ تھا خزرج کے، ان کے سردار کھڑے ہو گئے، سعد بن عبادہ، یہ خزرج میں سے تھے، وہ اوس میں سے تھے، یہ کہنے لگے سعد تیری کیا مجال ہے، اگر خزرج میں سے کوئی بندہ ہو اور تو کہتے تو اسے قتل کر دے گا، تو اسے قتل نہیں کر سکتا، یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ ہمارا خاندان ہے، اس کے ساتھ ہم نپٹیں گے۔ شیطان کو موقع مل گیا نا، وہ کہہ رہے ہیں اوس کا ہو خزرج کا ہو میں دیکھ لوں گا، یہ کہتے ہیں بھائی اوس کو تو دیکھ لے، خزرج کی طرف تو نے آنکھ نہیں اٹھانی، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ حضرت اسید بن حزیر وہ کھڑے ہوئے، یہ حضرت سعد بن معاذ کے کزن ہیں، چچا کے بیٹے، اوس میں سے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے حضرت سعد کو مخاطب کیا، اسی کو خزرج والے کو، کہ کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، اگر تم میں سے ہوا ہم ضرور اسے قتل کر دیں گے، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ، مجھے تو لگتا ہے تو بھی منافق ہو گیا ہے اور تو منافقین کی سائڈ لے رہا ہے، تجھے پتا نہیں ہے یہ جو معاملات بگڑ رہے ہیں کون بگاڑ رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ تو بھی ان میں سے ہو گیا ہے۔ اب ادھر بھی جذبات ادھر بھی جذبات، تو جب یہ باتیں ہوئی نا، جو عبداللہ بن ابی تھا نا وہ ان میں سے تھا، خزرجوں میں سے ہی تھا، وہ اوس والے اپنی طرف سے صحیح کہہ رہے ہیں کہ تم میں منافقین ہیں اور تم ان کا دفاع کر رہے ہو، تو اب ہوا کیا پھر، ادھر سے اوس والے کھڑے ہو گئے، ادھر سے خزرج والے کھڑے ہو گئے، وہ کہتے ہیں ہم تمہیں پوچھ لیں گے، وہ کہتے ہیں ہم تمہیں پوچھ لیں گے، اللہ کے رسول منبر پر کھڑے،
تو حضور نے ان سے کہا بھائی آرام سے، خاموش، چپ کرو. سکتو و سکت، اللہ کے رسول ان کو خاموش کروا رہے ہیں، وہ ویلا کر رہے ہیں، مسجد کے اندر ویلا ہو گیا. اللہ کے رسول نے کہا ہمارا مسئلہ چھوڑو، یہ جو مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اس کو ختم کرو. آپ نے خاموش کروا کے ان کو بٹھایا اور آپ نے کہا چلے جاؤ یہاں سے. اب وہ جو میں مشورہ کر رہا تھا یا جو میں مسئلہ کر رہا تھا اس کو آپ نے نہیں کیا آگے ڈسکس، آپ نے وہ بات ادھر ہی ختم کر دی. اس پر علماء نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے نقصان یا ضرر، تکلیفیں دونوں ہی تھیں. جو آپ مسئلہ لے کر آئے وہ بھی غلط تھا، اور جو وہاں پر مسئلہ پیدا ہو گیا وہ بھی غلط تھا. لیکن دونوں میں سے جو اس وقت مسئلہ پیدا ہوا وہ زیادہ شدید تھا، زیادہ بڑا مسئلہ تھا. تو حضور نے اس زیادہ بڑے مسئلے کو دبانے کے لیے اس وہ جو پہلا مسئلہ تھا چھوٹا، اس کو آپ نے صرف نظر کر لیں گے، یہ بڑا مسئلہ ہے اس کو ختم کرو پہلے. تو علماء نے اصول نکالا جب دو مسئلے پیدا ہوں اور ایک بڑا ہو ایک چھوٹا ہو تو بڑے مسئلے کو ختم کرنا چاہیے. یعنی کسی چھوٹے مسئلے کے لیے کوئی بڑا مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہیے. حضور نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ جو واقعہ افک والا مسئلہ ہے وہ چھوٹا ہے، امت کا اوس اور خزرج کا آپس میں لڑ جانا یہ بڑا مسئلہ ہے. تو اللہ کے رسول نے اپنا والا مسئلہ جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا، پینڈنگ کر دیا. آپ نے کہا تم نہ لڑو، تمہارے اندر لڑائی نہ ہو. اس کو مصلحت کہا کرتے ہیں. بہت ساری جگہوں پر آپ کو اس کا خیال کرنا پڑتا ہے. شادی بیاہ کے موقع پر، مسجد کے معاملات میں آپ کہتے ہیں یار اگر میں نے یہ بات کی تو لڑائی پڑ جانی. تو جو لڑائی ہے نا وہ بڑا مسئلہ ہے، تو چلو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم بیکورڈ ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے وہ جو مسئلہ کھڑا ہوا اس کو آپ نے چھوڑ دیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر 2 دن اور گزر گئے، میں اسی طرح روتی رہی. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے اور آ کر ہمارے پاس بیٹھ گئے. تو اللہ کے رسول نے مجھے کہا اما بعد یا عائشہ، اے عائشہ مجھے تمہارے بارے میں کچھ باتیں ایسے پہنچی ہیں. فَإِن كُنْتِ بَرِيئَةً، اگر تو بری ہے، تیرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ، تو انشاءاللہ اللہ تجھے بری کر دے گا، تیری برات اللہ کر دے گا. لیکن اگر تجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو فَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ، تو اللہ سے استغفار کر لے، توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ جو کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے. کہتی جب میں نے یہ بات سنی تو میرے تو آنسو ہی بند ہو گئے. قَالَ صَدَمْعِي، کہتے میرے جو آنسو تھے ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہا، ختم ہو گئے سارے آنسو یہ بات سن کر حضور کی. آپ کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں. میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا، پہلے اپنے ابو کی طرف دیکھا، ابو بکر صدیق کی طرف. میں نے کہا عجیب رسول اللہ، ابا جان جواب دیجیے اللہ کے رسول کو. اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم طبیعت کہنے لگے واللہ ما ادری، مجھے نہیں پتا میں حضور کو کیا جواب دوں، میں کیا کہہ سکتا ہوں اس وقت. کہتی پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا اماں جان آپ جواب دیں. انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں، ہم اللہ کے رسول کو کیا جواب دیں. کہتی پھر میں جو میرے ذہن میں تھا، کہتی میں ابھی چھوٹی تھی، میرے پاس قرآن کا اتنا علم نہیں تھا، میں نے پھر یہ جواب دیا. میں نے کہا واللہ لقد علمت لقد سمعتم هذا الحدیث، اللہ کی قسم مجھے پتا ہے آپ لوگوں نے جو میرے بارے میں باتیں سنی ہے، جو پروپیگنڈا ہوا ہے، اس پروپیگنڈے نے آپ کے دل کے اندر جگہ پکڑ لی ہے اور آپ اسے سچ ماننے لگ گئے. اگر میں کہوں گی نا کہ میں نے کچھ نہیں کیا تو آپ نے میری بات کوئی نہیں ماننی. یہ جو پروپیگنڈا ہے نا یہ آپ لوگوں کے دلوں کے اندر جگہ بنا گیا ہے. اب میری تصدیق نہیں کرنی ہے آپ لوگوں نے، میری بات آپ لوگوں نے ماننی نہیں ہے، چاہے میں اس کا اعتراف کرتی رہوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا. ہاں اگر میں کہہ دوں میں نے کیا ہے تو پھر آپ سارے میری بات مان لیں گے، پھر آپ لوگ میری بات مان لیں گے. پھر کہنے لگی کہ فواللہ، مجھے تو اس وقت صرف یوسف علیہ السلام کے والد کا وہ جملہ یاد ہے جو انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی ہے جو میری مدد کرے گا. بس کہتی بعد میں کہتی ہیں مجھے اس غم کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کا نام ہی ذہن میں نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا ابا یوسف، یوسف کے ابا. تو ڈپریشن میں آپ کو پتہ ہے بھولنے کی عادت ہو جاتی ہے انسان چیزوں کو بھولنے لگتا ہے. تو فرماتی ہے مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام ذہن میں نہیں آ رہا تھا. کہتی میں نہ اٹھی وہاں سے اور میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں وہاں جا کے لیٹ گئی. اتنے میں کیا ہوا کہ
کہتی میں یہ سمجھتی تھی کہ نا میرے بارے میں اگر کوئی برات آ بھی جائے گی تو چلے جبرائیل آ کر بتا دیں گے، یا میں بڑا سمجھتی تھی کہ اللہ کے رسول کو نا خواب دکھا دیا جائے گا انشاءاللہ میری طرف سے برات کا. لیکن کہتی میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اللہ قرآن ہی نازل کر دے گا. تھوڑی دیر ابھی وہی کیفیت ہے، ابو بکر بیٹھے ہیں، سیدہ ام رومان بیٹھی ہیں، میں اپنے کمرے میں ہوں، اللہ کے رسول بیٹھے ہیں کہ اللہ کے رسول کے اوپر کیفیت طاری ہوئی وحی کے نزول کی. حضور پر وحی نازل ہونے لگی، اور کہتی ہیں کہ جب وحی نازل ہو رہی تھی نا اس وقت میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا، ابو بکر اور ام رومان کو، ایسے تھا کہ جیسے ان کا کلیجہ باہر آ جائے گا. ماں باپ کو فکر یہ تھی کہ کیا ہوگا نتیجہ، اللہ نہ کرے عائشہ کی طرف سے کوئی بات، باپ ہے نا، ماں ہے. کہتے جیسی کیفیت ختم ہوئی تو اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں، اور آپ نے مسکراتے سب سے پہلے یا عائشہ ام اللہ فقد برأکی، عائشہ خوش ہو جا، اللہ نے تیری برات کا اعلان کر دیا ہے، اللہ نے تجھے بری کر دیا ہے. کہتی میری والدہ نے مجھے کہا قومی الیہ، عائشہ اٹھو اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو. میں نے کہا واللہ لا اقوم الیہ فانی لا احمد الا اللہ عز وجل، نہیں میں نے اللہ کے رسول کا کوئی شکریہ ادا نہیں کرنا، میں نے صرف اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے. میرے اللہ نے میری برات کی ہے، حضور تو مجھ سے سوال کر رہے ہیں آ کر. کہتے یہ میں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، جو اس وقت ایک بچی کی کنڈیشن ہوتی ہے، کیفیت ہو سکتی ہے. کہتے میں نے بس اتنی بات کی، اس سے زیادہ میں نے حضور کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. میں نے کہا میں نے کوئی نہیں شکریہ ادا کرا. یہ سورہ نور کی آیات ہیں جو اسی تناظر میں آئی تھیں. اسی طرح حضرت مستح بن اساسہ، حضرت ابوبکر نے نا ان کا خرچہ بند کر دیا. مستح یہ کیا ہے، میں اس کو خرچہ دے رہا ہوں، یہ میری بیٹی پہ تہمت لگانے سے باز نہیں آیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا خرچہ بند کر دیا. اللہ نے انہی آیات میں حضرت ابوبکر سے بھی کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اہل فضل لوگ، بڑے لوگوں کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کا خرچہ بند کر دیں اور معاف نہ کریں. اے ابوبکر الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، آپ کو اللہ کی معافی نہیں چاہیے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے، مستح کو معاف کر دو. کس کو؟ مستح بن اساسہ، جس نے بیٹی پر تہمت لگایا ہے، اس کو معاف کر دو. جیسے ہی حکم آیا حضرت ابوبکر کہتے ہیں بلا واللہ انی لاحب ان یغفر اللہ لی، جی اللہ جی مجھے تو پسند ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں. اللہ میں نے مستح کو معاف کیا اور دوبارہ سے خرچہ دینا شروع کر دیا. ادھر ہمیں کہتے ہیں نا شیشہ ایک دفعہ ٹوٹ جائے دوبارہ نہیں جڑتا جی، دراڑیں ایک دفعہ پڑ جائیں دوبارہ نہیں سیدھی ہوتی. ابو بکر نے سیدھی کر کے دکھائی، دوبارہ سے خرچہ مستح بن اساسہ کا اسی طرح لگایا. اور بڑے باپ کی بڑی بیٹی، بخاری میں روایت موجود ہے، کہتے ہیں حضرت عائشہ کے سامنے حضرت حسان کو کسی نے برا کہا. حسان کون ہے؟ حسان بن ثابت، ان میں سے جنہوں نے تہمت لگائی. کسی نے نا حسان بن ثابت کو سیدہ کے سامنے برا کہا. سیدہ کیا کہتی ہیں لا تسبہ فإنہ کان ینافع عن رسول اللہ، نہیں حسان کو برا نہیں کہنا، یہ پیارے پیغمبر کی نعت پڑھتا ہے، یہ تو اللہ کے رسول کا دفاع کرتا ہے نعتوں میں، اشعار میں کافروں کو جواب دیتا ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا. بڑا باپ تھا، مستح کو معاف کیا. اور بیٹی کا ضرب دیکھیں، سیدہ حضرت حسان کے بارے میں کتنے پیارے الفاظ کہتی ہیں